السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ جناب صدر ذی وقار، اخونا وشیخنا وعالمنا انشاءاللہ حضرت مولانا عبداللہ ناصر رحمانی، امیر جمعیت اہل حدیث سندھ، اور دیگر علماء کرام اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کچھ یوں ہے کہ زبان یار من سندھی و من سندھی نوی دانم، لیکن جو کچھ میں کہنے جا رہا ہوں اس کے بارے میں جناب اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے جو اعلان کیا ہے وہ تو آپ کو سمجھ میں آ ہی چکا ہوگا، اور کچھ حوصلہ مجھے مولانا دامانی کی تقریر سے بھی ہوا کہ جب ان کی اردو آپ نے صبر سے سن لی تو انشاءاللہ ہماری بھی بات کچھ نہ کچھ سمجھ میں شاید آ ہی جائے گی، اور اگر ہماری یہ باتیں سمجھ میں نہ بھی آ سکیں تو امید ہست کہ بیگانگی عرفی را بدوستی سخن ہائے آشنا بخشن، کہ جس عنوان سے یہ کانفرنس ہو رہی ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ یہ تو جانتے ہی ہیں کہ اس مجلس میں جو کچھ ذکر ہو رہا ہے، جو بیان ہو رہا ہے، وہ سب کا سب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی تعلیمات قیمہ کا بیان ہو رہا ہے۔ تو اس لیے وہ کچھ نہ کچھ تو آپ کچھ نہ کچھ جب انسان کو کسی سے لگاؤ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو محبت کی زبان یہ ظاہری زبان سے بالاتر ہوتی ہے اور انسان اشاروں کی زبان بھی سمجھ ہی جاتا ہے۔ وہ جو یعنی مجلس کی سنجیدگی کے اگر منافی نہ ہو تو کہا جاتا ہے کہ ایک پختون وہ پنجاب کے علاقے میں آیا، جب وہ واپس پہنچا تو اسے کسی نے پوچھا کہ بھائی وہاں کوئی پشتو بھی بولتا ہے؟ نہیں۔ اس نے کہا بس دو باتیں پشتو میں ہوئیں،
ایک ملا نے اذان پشتوں میں کہی یا بچے پشتوں میں روتے ہیں، تو اگر آپ کو یعنی ہماری اردو سمجھ میں نہ آ سکے تو انشاءاللہ جیسا کہ اعلان کیا گیا ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی لائی ہوئی کتاب اور آپ کے فرامین سے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ باہر بات ہی نہیں کریں گے، تو ہم سب والحمدللہ فطری طور پر سمجھنے اور ماننے والے لوگ ہیں۔ وباللہ تعالی التوفیق۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں علم نافع اور عمل صالح کے متعلق کچھ عرض کر سکوں۔ وباللہ تعالی التوفیق۔ علم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ علم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بنیاد ہے۔ علم ہی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور علم ہی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت کو سب سے بڑا عطیہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے وہی ملک عرب تھا، وہی ملک عرب تھا، لکو دک صحرا، صدیوں سے آباد ملک، اور آپ سے پہلے کے زمانے کو جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے، وہ جہالت اور جاہلیت کا دور۔ لیکن یکایک کیا انقلاب آتا ہے کہ غار حرا میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ حکم، یہ وحی کا آغاز، یہ ایک انقلاب تھا، یہ انقلاب تھا جس کا نتیجہ چشم عالم نے دیکھا، جس کا نتیجہ چشم عالم نے دیکھا کہ وہی لوگ، وہی لکودک صحرا، وہی لوگ، وہی قبائل، وہی نسل، وہی لکودک صحرا، لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے نتیجے میں، آپ پر اتری ہوئی کتاب کی برکت سے، آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جھڑنے والے حکمت کے موتیوں کی روشنی سے، اس کی برکت سے کیا انقلاب برپا ہوتا ہے کہ عرب کا ریگستان، وہاں علم کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ یہ چشمے میں نے کیا کہا، وہاں تو علم کے سمندر پیدا ہوتے ہیں۔ کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ کوئی اقراؤہم ہے، کوئی افرادہم ہے، کوئی اعلوہم بکتاب اللہ ہے۔ تو اور پھر یعنی اگر صحابہ کرام میں اصحاب فتویٰ کا نام لینا شروع کریں تو اس کے لیے ہی ایک رات نہ کافی ہو جائے۔ صحابہ کرام میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلامذہ میں علم و حکمت کے ایسے ایسے سمندر، جن میں تنہا حضرت عبداللہ ابن عباس، جو خود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضیاب ہونے کے ساتھ ساتھ
انہوں نے زیادہ تر علم صحابہ کرام سے لیا، حضرت ابی ابن کعب سے، معاذ ابن جبل سے وغیرہم، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ذاک الحبر البحر، وہ ایسا سمندر تھے کہ حبر البحر انہیں کہا گیا۔ اور پھر اس کے بعد تابعین کا دور آتا ہے، اتباع تابعین کا دور آتا ہے، یہ کتنے نام گنوائیں، اور یہ تراجم کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اکیلی سیر اعلام النبلا شمس الدین ذہبی نے 22 جلدوں میں علماء کا تذکرہ لکھا ہے، اپنے زمانے سے پیشتر تک کا۔ اور یہ کہنا کہ اس زمانے میں اتباع تابعین کے زمانے میں صرف 4 ائمہ تھے، یہ تو امت کے ساتھ اس سے زیادہ مذاق نہیں ہو سکتا، امت کے ساتھ اس سے زیادہ، امت کی اس سے زیادہ توہین نہیں ہو سکتی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اس قدر بانج نہیں ہو سکتی کہ اس میں صرف 4 ایسے امام ہوں جن کی اقتداء کی جا سکے۔ اللہ کی قسم 4 نہیں 40 نہیں 400، اگر 4000 بھی کہے تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد کے ادوار میں یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا دور آتا ہے، اس کے بعد ابن قیم، ابن کثیر۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بارے میں کہا گیا کہ کوئی ان کے علم کی گہرائی اور وسعت کا اندازہ نہیں کر سکتا، ہاں کچھ اندازہ ہوتا ہے ان کے تلامذہ سے۔ اگر ابن تیمیہ کے علم کا کچھ اندازہ کرنا ہے تو ان کے 2 شاگرد ہی دیکھ لو، ابن قیم ان کا شاگرد ہے، حافظ ابن کثیر جیسا متبحر عالم ان کا شاگرد ہے۔ پھر وہی نہیں بات والحمدللہ رکی نہیں، نہ رکے گی۔ یہ امت محمدیہ علی سیدہا الصلاۃ والسلام علم کی امت ہے، علماء کی امت ہے۔ لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق ظاہرین علی الحق لا يضر من خذلهم ولا من ظلمهم حتى يأتي امر اللہ۔ فرمایا ایک گروہ ہمیشہ دین پر قائم رہے گا، کسی ظلم کا ظالم انہیں نقصان نہیں دے سکتا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، یعنی یہ گروہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اور پچھلی صدیوں میں دیکھ لیں، اللہ کا شکر ہے اس دور دراز علاقے میں ابھی والحمدللہ وہ کتنی آنکھیں زندہ ہیں، والحمدللہ، جنہوں نے پیر سید بدیع الدین شاہ رحمہ اللہ الراشدی، پیر محب اللہ شاہ رحمہ اللہ الراشدی، ان جیسے اساتین علم اس صدی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا دیے۔ اور میں تو کہہ سکتا ہوں، بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ پیر صاحب علم کا ایسا سمندر تھے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر کچھ اندازہ لگانا ہو تو ان کے ان تلامذہ کو دیکھ لو، شاید کچھ اندازہ ہو سکے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے۔ حضرت پیر صاحب کے زمانے میں شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ تعالی، اور ہمارے پڑوس میں مولانا عبید اللہ رحمانی شارح مشکات رحمہ اللہ، یہ اسی کا تسلسل ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک قائم رہنے والا ہے۔ تو یہ امت علم کی امت ہے، یہ امت علماء کی امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں بڑی برکت رکھی ہے۔ ہاں تو میں نے کہا کہ مجھے حکم ہوا تھا کہ علم نافع اور عمل صالح، علم کی حقیقت کیا ہے، اور پھر علم نافع کیا ہے، اور پھر عمل کیا ہے، اور عمل صالح کیا ہے، یہی بات مکمل کر کے انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے،
علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرماتا ہے. علم آتا ہے، علم اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، علم اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے. اللہ اکبر. ہو سکتا ہے کچھ احباب یہ سمجھنے لگیں کہ یہ جو علم طب ہے، یہ جو علم ہندسہ ہے، یہ جو انجینئرنگ ہے، یہ جو طرح طرح کی ٹیکنالوجیز ہیں، کیا یہ علم نہیں ہے؟ اللہ کے بندو، ان کو علم کہا جاتا ہے، لیکن یہ حقیقی علم نہیں ہے، یہ حقیقی طور پر علم نہیں ہے. یہ سب کے سب فنون ہیں جو انسان سے سیکھتا ہے، جو انسان اپنے تجربے سے معلوم کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان علوم کے سکھانے کے لیے، یہ تو جیسے کہا جاتا ہے ضرورت ایجاد کی ماں ہے، ضرورت ایجاد کی ماں ہے. انسان کوشش کرتے کرتے، انسان تجربے کرتے کرتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. ایک نسل دوسرے سے سیکھتی ہے، اس میں اضافہ کرتی ہے. یہ علم نہیں، اسے فن کہنا زیادہ مناسب ہے. علم وہ ہے جو انسان اپنے تجربے سے معلوم نہیں کر سکتا. علم وہ ہے جو کہیں کسی لیبارٹری میں ہم جسے چیک نہیں کر سکتے. اگر اللہ عطا نہ فرمائے، اگر اللہ تعالیٰ عطا نہ فرمائے تو اس کا اور کوئی ذریعہ نہیں. ویسے تو وہ جو جسے ہم تجربے سے کہتے ہیں نا، جو علم تجربے سے حاصل ہوتا ہے، وہ جو ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی دین ہے. وہ بھی جیسے فرمایا تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، کہ کتوں کو جو شکار کرنا سکھاتے ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا. انسان تو اپنے طور پر اس قدر عاجز ہے. قرآن نے انسان اول کے زمانے میں وہ جو قتل ہوا اس کے بارے میں ذکر کیا کہ ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا. فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح نہ سکھایا ہوتا، ایک جانور کو بھیج کر سکھا دیا، تو انسان کو تو اتنا بھی پتہ نہ ہوتا کہ ایک فوت ہونے والے کی ناش کو احترام سے محفوظ کیسے کرنا ہے. تو وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے عام انسانوں کے سپرد نہیں کیا، بلکہ اس کو حفاظت کے ساتھ اتارنے کا انتظام کیا، وہ وحی کا علم ہے، جس کے متعلق مولانا دامانی صاحب آپ کو بہت تفصیل سے بتا رہے تھے. وہی علم ہے. سب سے پہلے اللہ کا علم اور پھر رسول اللہ کا علم. یہ دو چیزیں ہیں. اگر ان کا علم ہو، اگر اللہ کا علم ہو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہو، تو پھر ہی انسان عالم ہے. اگر اس کے سوا، اگر اللہ کا علم نہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہیں، تو یاد رکھو وہ جتنے بھی علوم اکٹھا کیے پھرے وہ عالم نہیں ہے، وہ جاہل ہے. مولانا وہ روم نے ایک بڑی دلچسپ حکایت لکھی ہے کہ چند لڑکے سیر کے لیے کشتی میں بیٹھے، تو جب اور جانتے ہیں کہ نوجوانوں کی طبیعت میں چہل تو ہوتا ہے، مذاق ہوتا ہے، اور خاص طور پر اگر کوئی بوڑھا ان کے ہاتھ آ جائے تو ملاح سے مذاق کرنے لگے. کوئی پوچھتا ہے جی بابا جی آپ نے یہ کمپیوٹر تو دیکھا ہوگا،
اس نے کہا بھئی مجھے تو ان باتوں کا علم نہیں ہے۔ جی وہ ہارڈ ڈسک کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا مجھے تو پتہ نہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا مجھے تو جوان کہنے لگے بابا آپ نے تو اپنی آدھی عمر ضائع کر دی، ان چیزوں کا آپ کو پتہ ہی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد طوفان کے آثار نمایاں ہوئے تو اب بابا جی کی باری آ گئی۔ بابا جی نے پوچھا جوانوں تیرنا بھی سیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا میری تو آدھی عمر ضائع ہوئی تھی، تمہاری ساری ضائع ہو گئی۔ اگر اللہ کا علم نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہیں تو باقی جتنے بھی علم کے نام پر جو کچھ بھی اکٹھا کیے رکھو، یہ سارے کے سارے ایک دن طوفان قیامت کے سامنے خس و خاشاک کی طرح بہہ جائیں گے۔ اِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا اِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، کہ زمین میں جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ سب کا سب ایک دن چٹیل میدان بننے والا ہے۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، اور اس دن کیا ہوگا؟ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، فرمایا کہ ہم نے اپنے پیغمبروں کو جو پیغام دے کر بھیجا تھا ہم پیغمبروں سے پوچھیں گے ہمارا دیا ہوا علم تم نے انہیں سکھایا یا نہیں، اور پھر لوگوں سے سوال کریں گے کہ ہمارے پیغمبر کے سکھائے ہوئے علم کو تم نے سیکھا یا نہیں۔ علم ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے انزلہ بعلم، قرآن کو علم کے ساتھ اتارا، قرآن کو علم کے ساتھ اتارا۔ انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، یہ اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کے سارے راز جاننے والا ہے، اور اتارا اس پر ہے، اس کو سکھا دیا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ۔ اللہ اکبر۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا تم پر بڑا فضل ہے، اس نے تم پر کتاب نازل فرمائی، اس نے تمہیں حکمت سکھائی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اس نے تمہیں وہ کچھ سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے۔ اور وہ کیا تھا؟ ہم نے اس بارے میں پھر اپنے حساب سے ہم چیزیں نکالنے لگتے ہیں، ہم اسے اس طرف لے گئے، کوئی علم غیب کی طرف کہ ہر چیز جو بھی نہیں۔ اللہ کے بندو، یہاں وہ چیزیں مراد ہیں جو انسانیت کی ضرورت ہیں، جیسے سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اس وحی کی روح نازل کر دی۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کے اترنے سے پہلے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے آنے سے پہلے تمہیں پتہ نہیں تھا کتاب کیا ہوتی ہے، تمہیں پتہ نہیں تھا ایمان کیا ہوتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے نور عطا کر دیا ہے، اب اس کے ذریعے سے تم لوگوں کو راہ راست دکھاتے ہو۔ تو علم وہ ہے جو آسمان سے اترا، علم وہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، علم ہے اللہ کا علم، علم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ،
جان لو کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور دوسرا یہی فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اور جان لو، یہ علم حاصل کر لو، تم میں اللہ کا رسول ہے، اللہ کا علم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم یہ علم ہے۔ اس کے سوا باقی سب کے سب ان کو علم کا نام دے لیں لیکن وہ علم نہیں ہے، انہیں زیادہ سے یعنی صحیح تر یہ ہے کہ وہ سب کے سب فنون سے تعلق رکھتے ہیں، جسے انسان عام انسان سے سیکھتا ہے، جسے انسان تجربے سے معلوم کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا، کوئی نبی مبعوث نہیں فرمایا زراعت سکھانے کے لیے، کوئی نبی نہیں بھیجا دنیا کے یہ جن کو ہم علوم کہتے ہیں وہ سکھانے کے لیے، اس لیے کہ یہ انسان معلوم کرتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو صلاحیت اس میں ودیت کی ہے، لیکن جہاں اس علم کی بات آئی وہاں فرمایا اللہ اکبر وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، یہ نہیں کہ ہر ایک کو یہ علم عطا ہو جائے، اس کے لیے یہ ہر جیسے اس نے کہا نا اقبال نے، ہر سینہ نشے من نہیں جبریل امی کا، وہ علم ایسا عظیم ہے کہ اس کے اترنے کا ہر سینہ متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سینے کا انتخاب کیا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اس علم کے اترنے کا انداز دیکھیں، اور پھر اس کے لیے جو ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سند بھی بتا دی، اس کا ذریعہ بھی بتا دیا، اور پھر یہ علم کس طرح محفوظ اس میں رکھا گیا کہ جب بھی وحی نازل ہوتی، جب وحی آتی ہے تو ایسے نہیں آتی، یہ شاہی خزانہ آتا ہے، من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، کہ اس کے آگے اور پیچھے گارد چلتی ہے، فرشتوں کی گارد کی حفاظت میں، فرشتوں کی گارد کی حفاظت میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے تک اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا، وہاں سے محفوظ آتی ہے، اور یہاں پھر اسے ایک اور ضمانت دی جاتی ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ علم تمہارے سینے میں اتار دیا ہے، اب تم اسے بھولو گے نہیں۔ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، آپ کو اس کو محفوظ کرنے کی فکر نہیں ہونی چاہیے، یہ ہمارا ذمہ ہے، ہم آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے۔ اسے محفوظ اتارا، اور اسی طرح وہ جو دوسرا علم ہے وہ بھی اسی طرح اترا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، وہ بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور اگر کسی کو شک ہے قرآن ہی پڑھ لے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو سنت ہے وہ بھی اسی طرح وحی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے امتحان کے لیے اس کے ایک حصے کو مطلوب بنا دیا اور ایک حصے کو غیر مطلوب رکھا، یہ امتحان ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ فرمایا وہ جو پہلا قبلہ تھا وہ ہم نے اس لیے بنایا تھا، اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے رسول کی اتباع کون کرتا ہے اور یو ٹرن کون لیتا ہے۔ قرآن بھی نازل ہوا
اور پوری حفاظت کے ساتھ نازل ہوا، اور اس کے بعد پھر اسے ضمانت در ضمانت دی گئی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اور اسی طرح سنت بھی وہی ہے، اور وہ بھی نازل ہوئی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور قرآن میں کتنی جگہ جہاں نماز کا ذکر آیا وہاں بھی فرمایا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کما علمکم، جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے۔ جہاں حج کے مناسک بیان ہوئے وہاں بھی فرمایا فاذکروہ کما ہداکم، اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تمہیں بتایا ہے۔ یہ نماز کس نے سکھائی؟ مناسک حج کس نے تعلیم کی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ہم نے تعلیم دی ہے۔ تو قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل، اور وحی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، یہ علم ہے اللہ کا علم، یہ علم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، یہ علم ہے۔ اسی لیے تو جب قبر میں سوال ہوگا یہی وہ کہے گا نا مجھے پتہ نہیں، ہاں لا ادری، اسے مارا جو یہ کہے گا اسے کہا جائے گا لا تلیت ولا دریت۔ تو علم، حقیقی علم اللہ کا علم ہے، اور حقیقی علم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اترے ہوئے علم کی حفاظت فرمائی، اسی طرح وہ علم جو قرآن کی صورت میں نازل ہوا اس کی بھی حفاظت فرمائی، اور جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کے علاوہ قرآن کے بیان میں جو کچھ زبان سے جو موتی جھڑے ان کو بھی محفوظ کر دیا۔ یہ عجیب سا وہم ہمارے لوگوں کے، وہم نہیں کہنا چاہیے، یہ وسوسہ ہے شیطانی جو اب پتہ نہیں کس وجہ سے رواج پکڑ رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ بعد میں جمع کر لی گئی، کوئی کہتا ہے کہ ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اللہ کے بندو تمہیں پتہ بھی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہان مبارک سے تو جو آپ کلی کرتے پانی زمین پر نہیں گرتا تھا، صحابہ کرام اپنے ہاتھ میں لیتے تھے، آپ تھوکتے تو وہ زمین پر نہیں گرتی تھی، وہاں پروانے پہلے سے اپنے ہاتھوں پر لیتے تھے۔ تو کیا جانتے ہو کہ وہ جنہوں نے تھوک زمین پر گرنے نہیں دی، جنہوں نے کلی کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیا، وہ جو حکمت کے موتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جھڑتے تھے وہ سارے کے سارے مٹی میں مل گئے۔ کیسا الزام لگاتے ہو؟ کس کو الزام لگاتے ہو؟ اللہ اکبر۔ ام سلیم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ محفوظ کر لیا۔ ام سلیم کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آرام فرمایا، چمڑے کا گدا تھا، پسینہ بہا، انہوں نے شیشی میں محفوظ کر لیا، کہا کہ یہ ہماری بہترین خوشبو ہے، اور کہا کہ یہ کستوری سے بہتر خوشبو ہے۔ جنہوں نے پسینہ محفوظ کر لیا، جنہوں نے تھوک تبرک کے طور پر مل لیا۔ اور قرآن کہتا ہے امہات المومنین کو وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنَ الْآيَاتِ وَالْحِكْمَةِ، کہ یاد کرو جو تمہارے گھر میں پڑھا جاتا ہے، جس کی بلکہ قرآن کے لفظ میں دیکھیے مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، جس کی تلاوت ہوتی ہے تمہارے گھر میں۔ کیا تلاوت ہوتی ہے؟ اللہ کا اتارا ہوا قرآن اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حکمت کے جھڑنے والے موتی، دونوں کو قرآن نے تلاوت قرار دیا ہے۔ جس طرح قرآن پڑھتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی بھی تلاوت کیا کرو، یہ بھی تلاوت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہی تو کرتے تھے، اسی نے تو انہیں ممتاز کر دیا، ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ اسی بات نے تو بنا دیا۔ اللہ اکبر، کہ ایک رات 3 حصوں میں تقسیم کیے ہوئے تھے۔ ایک رات قیام کرتے، قرآن
قرآن کی تلاوت کرتے، قیام کرتے، اور 1/3 حدیث کا دور کرتے، جس طرح حفاظ کرام قرآن کا دور کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ حدیث کا دور کرتے تھے۔ اور علم، یہ ہے وہ علم جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بات نہ کرو، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، لا تقف ما لیس لک به علم، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اور لا تقف کے دونوں معنی ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، کہ لا تتبع اور لا تقل، کہ کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالو جس کا تمہیں علم نہیں، اور اسی طرح ایسی بات کے پیچھے نہ چل نکلو جس کا تمہیں علم نہیں، جس کے بارے میں تمہارے پاس علم نہیں۔ یاد رکھو کہ یہی معلومات کے بغیر تو عام انسان کے بارے میں، بلکہ یوں کہیں کہ کسی مجلس میں 2 ٹکے کی چیز پر بھی گواہی دینا جرم ہے، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بغیر علم کے بات کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہوگا۔ قرآن کہتا ہے لا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ علم کے بغیر اللہ کے بارے میں کچھ نہ کہو، علم کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہ کہو۔ ایک طرف علم کی یہ اہمیت ہے، اور ایک طرف علم کے بارے میں یہ بھی فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَإِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اگر علم آ جانے کے بعد اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہو، ان کی آراء کی پیروی کرتے ہو، اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اور کہیں فرمایا مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ یہ ہے علم کی اہمیت، کہ علم کے بغیر ہم کوئی بات نہ کہیں، علم کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھائیں، علم کے بغیر کوئی عمل نہ ہو۔ علم کیا ہے؟ اللہ کا علم۔ علم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم۔ العلم قال اللہ قال رسولہ، علم یہ ہے اللہ نے یہ فرمایا، علم یہ ہے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا۔ اور ہاں، میں بات کر رہا تھا کہ علم کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے، کیونکہ اس کی یہ اہمیت ہے۔ علم کے بغیر بات کرنا جرم ہے، علم کے بغیر عمل کرنا باطل ہے، اور علم آ جانے کے بعد اس کی خلاف ورزی کرنا جرم ہے، اور اس پر وعید سنائی گئی ہے، دفعہ لگا دی گئی اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، یہ ظلم ہے، اور سزا سنا دی گئی مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ علم کے ہوتے ہوئے پھر اگر لا علمی کی بات کرتے ہو۔ جب علم کی یہ اہمیت ہے، اتنا بڑا یہ خزانہ ہے، تو اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی حفاظت فرمائی۔ آسمان سے جو قرآن نازل ہوا، اس کی ہم نے کہا کہ فرشتوں کی گارد کی حفاظت میں آتی تھی، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کر سکتا تھا، اور والحمدللہ تب سے اب تک وہ بھی محفوظ ہے، وہاں آسمان پر بھی گارد ہے، اور وہ اسی کا بیان جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی حفاظت فرمائی۔ آپ کی حیات طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر، ابو سعید خدری، جابر بن عبداللہ جیسے عشاق کہ جو منتظر ہیں کہ زبان حکمت ترجمان سے حکمت کا موتی نکلے اور ہم محفوظ کر لیں،
اللہ اکبر. تو وہ علم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حدیث کی صورت میں، آپ کے فرامین کی صورت میں نکلا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی حفاظت کا سامان کیا. جیسے آسمان سے گارد آتی تھی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھی گارد مقرر کر دی. اہل الحدیث ہم حراس الحدیث فی الارض، فرمایا کہ علم کے محافظ ہیں اہل الحدیث. والحمدللہ، جس طرح آسمان پر وحی میں ملاوٹ کر کوشش کرنے والا یا اس کی چوری کا ارادے کرنے والے شیطان کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ستارے مقرر کیے ہوئے ہیں جو میزائل کی طرح ان کو گراتے تھے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے محدثین کو بھی یہ صلاحیت دی، ان کی زبان مبارک سے جرح و تعدیل جرح کے نکلنے والے کلمات وہ بھی میزائل بن کر شیاطین وضع اور تدلیس کو لگتے رہے. اور الحمدللہ جس طرح قرآن محفوظ ہے اسی طرح علم کا دوسرا سوتا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی محفوظ ہے. نہ اس میں کوئی ملاوٹ ہو سکی والحمدللہ، اور نہ اس میں کوئی ملاوٹ ہو سکی. تو اتنی جو اس کی حفاظت کی گئی اس کی کوئی وجہ ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی دولت ہے، علم ہی تو وہ چیز ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے معاملے میں کس قدر، زہد کا لفظ تو شاید پوری ترجمانی نہیں کر پاتا، کہ دنیا سے کس قدر تعلق تھا آپ کا. وہ جو آپ کے حجرات تھے جن میں امہات المومنین رہتی تھی، جب ولید ابن عبد الملک کی گورنری کے زمانے میں مسجد نبوی میں توسیع کے لیے جب انہیں منہدم کیا گیا تو اس زمانے کے لوگ یہی کہتے تھے کہ ان کو باقی رکھ لو تو اچھا ہے، تاکہ آنے والی نسلیں دیکھ سکیں کہ ان کے نبی نے دنیا سے کیا لیا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر زیادتی طلب کی ہے، اور جس میں زیادتی طلب کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا وہ صرف اور صرف علم کی دولت ہے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. دنیا کی کوئی چیز طلب نہ کرنے والا ایک چیز کا اللہ سے طالب ہے اور وہ علم ہے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اور ہاں ایک چیز اور بھی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کھانا تناول کرتے تو کہتے اللہم بارک لنا فیہ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ. کوئی بھی کھانا کھاتے تو کہتے یا اللہ اس میں برکت فرما اور اس سے اچھا کھانا عطا کر، اس سے اچھا کھانا عطا فرما. ویسے خیال ادھر جاتا ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ابھی تو ہم نے یہ سادہ سا کھانا کھایا ہے، اب ہمیں کوئی بڑے سے ہوٹل والا کھانا یہ مراد نہیں ہے. اطعمنا خیرا منہ سے مراد وہ کھانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں تیار کر رکھا ہے، تاکہ ہم دنیا کے کھانے جو بھی کھانا کھائیں، جو لذیذ سے لذیذ کھانا بھی کھائیں، وہاں بھی یہی کہیں گے اطعمنا خیرا منہ. معنی یہ ہے کہ اللہ یہ تو نے دیا، اصل کھانا تو وہ کھانا ہے جو تو اپنے مقبول بندوں کو عطا کرے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس دسترخوان پر جمع کرے. اور ایک وہ چیز ہے جس کے بارے میں فرمایا جب دودھ پیو تو یوں کہو اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. دودھ کے لیے کہا کہ اسے اور زیادہ دے دے. ابھی آپ نے غور کیا کہ یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ دودھ بھی علم ہے. دودھ اگر کوئی پیتا ہے تو اس کی تعبیر علم سے کی جاتی ہے. حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا، میں نے پیا، اور باقی جو بچا میرے پاس عمر کھڑے تھے، میں نے انہیں دے دیا، انہوں نے پی لیا. پوچھا گیا تعبیر کیا؟ فرمایا علم. اللہ اکبر. یہاں علماء کی اجازت سے
بھئی جس نے خواب میں پیالہ لیا وہ عمر ابن الخطاب، عمر کا بڑا عالم، اور جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حیات طیبہ میں دودھ کا پیالہ لیا، جانتے ہو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بہت بھوک لگی تھی، اور بھوک اتنا صبر انہوں نے کیا بس اوقات بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اختصار کے ساتھ یہ کہ اتنے میں ہدیہ آیا دودھ کا پیالہ، تو حضرت ابو ہریرہ کو حکم ہوتا ہے کہ اصحاب صفہ کو بلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ وہ کہتے ہیں کہ میرا تو پتہ ہی تھا ان کو کہ بھوک لگی ہے، میرا خیال تھا مجھے دے دیں گے، تو آواز ہوئی کہ سارے اصحاب صفہ کو بلاؤ۔ وہ سب کو بلایا اور پھر ارشاد ہوا کہ اب ان کو پلاؤ۔ اور حضرت ابو ہریرہ تو جانتے ہیں ساقی القوم اکثر آخرہم شربن، کہ جو پلا رہا ہے وہ اسے سب سے خود آخر میں پیے گا۔ کہا کہ یہ ایک پیالہ ہے، اصحاب صفہ کی قطار ہے، اب مجھ تک یہ پہنچتا بھی ہے یا نہیں۔ اب حضرت ابو ہریرہ اسے لے کر جا رہے ہیں، سب جب پی چکے تو کہا ابو ہریرہ پی لے۔ حضرت ابو ہریرہ نے پیا، فرمایا اور پی لے، پھر فرمایا اور پی لے، یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ نے خود کہا کہ اللہ کے رسول اب تو ناخنوں تک پہنچ گیا۔ اب تو میں کہنے یہ جا رہا تھا کہ جس نے خواب میں پیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہوا پیالہ خواب میں لیا، خواب میں پیا، وہ عمر ابن الخطاب عالم الامہ افقہ الامہ، اور جس نے خود بدست خود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ پیالہ نوش کر لیا، وہ غیر فقیہ۔ ما لکم کیف تحکمون افلا تذکرون۔ یہ کیا انصاف ہے یہ ایسا کہنا خود قلت فقہ کی دلیل کے سوا کچھ نہیں۔ فقہ کس کا نام رکھتے ہو؟ اللہ اکبر۔ ہاں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ علم اللہ کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، یہی علم ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا اور اس میں ملاوٹ نہیں ہونے دی۔ اب اس کو چھوڑ کر اگر کوئی جاتا ہے تو اب تو جانتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ کے بندو، علم اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیا، کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ، کا یہی مطلب ہے کہ کیسے کفر کی راہ پر جاتے ہو جبکہ اللہ کی کتاب بغیر کسی کم و کاست کے، بغیر کسی کم و بیشی کے، اسی طرح جس طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں تلاوت کی، اسی طرح تم تک پہنچی ہے۔ اور اللہ کے بندو، یہ جو صحیح بخاری میں، یہ جو صحیح مسلم میں، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، اس کے بارے میں بھی حلفیہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی الفاظ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس لیے تو کہا گیا کہ جو مالک نافع عن ابن عمر، جس زہری سالم عن ابن عمر تک کے واسطے سے جس تک بات پہنچتی ہے، ایسے ہے جس نے اس نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ تو اس کی قدر کرو، اس کا شکر یہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون۔ اللہ کے بندو، اتنی بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمائی،
اور جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے کروائی اور پھر محدثین کی صدیوں کی محنت سے ہم تک وہ بلا کم و کاسٹ قرآن اور سنت کی صورت میں ہم تک محفوظ چلی آئی، کیا اس کا یہ شکر کرتے ہو؟ فَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔ اس ناشکری کا پھر نعمت کی جو ناشکری ہوتی ہے نا، اس کی سزا مل کر رہتی ہے، اسی کی سزا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے نا کہ کچھ لوگ جادوگروں کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، کچھ لوگ وہ جو فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک، وہ کہ جو چاہو سو پوچھو۔ یہ مولانا عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ نے ابتدائی خطاب میں بہت قیمتی جو باتیں کہیں، ان میں تقدیر پر ایمان کی اہمیت، یہ جانو تقدیر اللہ کا راز ہے، تقدیر اللہ کا راز ہے، اور یہ مومن کی قوت ہے، یہ مومن کی قوت ہے، یہ مومن کے توکل کا ذریعہ ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ تقدیر پر ایمان انسان کو راہ راست پر رکھتا ہے۔ اگر کوئی چیز نہیں ملتی تو یہ دل شکستہ ہو کر بیٹھ نہیں جاتا، اگر کوئی چیز ملتی ہے تو یہ متکبر نہیں ہو جاتا، اگر اسے کوئی دولت میسر ہے تو جانتا ہے میرا کمال نہیں، اللہ کی عطا ہے، اگر اس پر مصیبت آتی ہے تو جان لیتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، میں نے اس پر راضی ہونا ہے۔ یا شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اجر لیتا ہے، یا صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے انعام لیتا ہے۔ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ان اصابہ سرا شکر فکان خیر اللہ وان اصابتہ ضرا صبر فکان خیر اللہ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ۔ دیکھیں اللہ کے توکل سے محروم کرنے والی چیزیں، صبر سے محروم کرنے والی چیز اور شکر جیسی نعمت سے محروم کرنے والی چیز کہ انسان جاتا کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ بلندی؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ شرف بخشا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ شرف بخشا کہ اس کی تعلیم کے لیے آسمان سے وحی نازل کی، اسے محفوظ رکھا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر وحی نازل کی، وما ينطق عن الهوى، اور کہاں وہ انسان ثم رددناه اسفل سافلین، اللہ کے نازل کیے ہوئے علم سے اس کی ناشکری کرتے ہوئے فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے طوطا لے کر جو بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس جا بیٹھتا ہے کہ مجھے بتاؤ کیا ہونا ہے۔ ثم رددناه اسفل سافلین، اس سے بڑھ کر ذلت ہو سکتی ہے؟ اللہ کے بندو، علم کا ذریعہ قرآن ہے اور علم کا ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب بات ہم ختم کرتے ہیں کہ علم، ہم نے کہا کہ علم صرف یہی ہے، قرآن کا علم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا علم۔ اور پھر وہ علم نافع کیا ہوا؟ علم نافع کیا ہوا کہ جب یہی علم ہے، اللہ اکبر، تو یاد رکھیے اس کا صرف پڑھنا، اس کے معنی کا علم ہونا، اسی بات کا نام علم نہیں ہے۔ اور یہ تو علماء بیٹھے ہیں، یعنی الحدیث و سنہ کا تو موقف ہے کہ ایمان یہ اعتقاد اور عمل کا مجموعہ ہے۔ اسی طرح جان لو کہ علم بھی نام ہی جاننے اور اس پر عمل کرنے کا ہے۔ اگر انسان جانتا ہو اور اس کے مطابق اس کا علم نہ ہو، اسے عالم نہیں کہہ سکتے۔ خود قرآن نے کہا، وہی جو جادوگروں کا بیان جہاں ہوا نا سورہ بقرہ میں، فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کہ انہیں پتہ تو تھا، وَلَقَدْ عَلِمُوا، انہیں علم تھا کہ انہوں نے جو چیز اختیار کر رکھی ہے اس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، جس چیز میں انہوں نے اپنے آپ کو مصروف کر رکھا ہے
یہ بہت بری بات تھی. لو کانوا یعلمون، اگر انہیں علم ہوتا. یعنی ایک طرف علم ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں علم نہیں ہے. وہ جیسے کسی نے کہا نا، عوض لہو کے اگر بجلیاں نہ ہو رقصاں، عوض لہو کے اگر بجلیاں نہ ہو رقصاں، شباب کا وہ ایک وہم ہے، شباب نہیں. تو اسی طرح اگر علم دماغ میں ہے، علم دماغ میں ہے، آپ ایک چیز جانتے ہیں لیکن اس کے مطابق اگر علم نہیں، عمل نہیں ہے تو وہ علم نہیں ہے، علم کا وہم ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اور اسی کے ایک طریق میں ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. تو علم صرف علم نہیں، اور علم ہے تو کتاب اور سنت ہی کا، لیکن ایسا علم جس سے فائدہ ہو اور اس کے ساتھ رزق پاکیزہ ہو، تب جا کر عمل صالح کی توفیق ملتی ہے. علم اور اس کے ساتھ رزق طیبہ، اور پھر فرمایا عمل متقبلا، گویا کہ وہ عمل جو اللہ کے ہاں مقبول ہے اس کے ساتھ پہلے علم ہونا چاہیے، کتاب اللہ کا علم ہونا چاہیے، سنت کا، اور پھر اس کے مطابق رزق پاکیزہ ہو تو پھر جا کر عمل صالح کی توفیق ملتی ہے. جانتے ہو امام بخاری رحمہ اللہ، ان کے والد نے جو ترکہ چھوڑا تھا 1000 درہم کا، وہ کہتے تھے میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں 1 درہم حرام کا نہیں ہے. اسی کمائی کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کے علم میں برکت فرمائی. اگر ہم اپنے علم میں برکت چاہتے ہیں، اپنے عمل میں پاکیزگی چاہتے ہیں، تو علم کے ساتھ ساتھ، حصول علم کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی کمائی کی پاکیزگی پر بھی توجہ دینا ہوگی. یہ کچھ منتشر سے خیالات تھے جو میں کہہ سکا. جو کچھ اگر کوئی بات صحیح ہے تو اللہ کی توفیق تھی، اور اگر کوئی غلط ایسی بات نکل گئی تو وہ منی ومن الشیطان. اللہ ورسولہ منہم بریئان. وآخر دعوانا الحمد للہ.